السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تیار ہو کے بیٹھے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کس کی باتیں لکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، اور ہمارے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، اور جہاں پہ بیٹھ کے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ شاباش۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور ہم سب مسلمان اس کو اپنی اپنی زبان میں سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا کیا مطلب؟ کھولنے والی۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھائی ہے۔ کیسے دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس سے مدد مانگنی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل سیدھا رستہ دکھانا، ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ ٹھیک، اب اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ اس کا مطلب ہے، بقرہ کا مطلب ہے ایک گائے، صحیح، اور اس میں ایک گائے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ اب یہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید بالکل سچی کتاب ہے، اور کوئی بھی انسان اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمیں قصہ سنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جن کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں، تو سب نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، لیکن ابلیس نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو یہ ابلیس آپ کو اور آپ کی اولاد کو میرا حکم ماننے سے روکے گا، تو پھر میں دنیا میں رسول اور کتابیں بھیجوں گا، تو جو میری باتوں کو مانے گا ان سے میں خوش ہو جاؤں گا، اور جو شیطان کی باتیں مانے گا ان سے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں سے پہلے بھی ایک قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانے، تو انہوں نے اپنے رسول کی باتیں بھی نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ میں نے اب جو آخری رسول بھیجے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سچے رسول ہیں، اب تم ان پہ ایمان لے کے آؤ، تم سب کو ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان دونوں باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے باپ دادا کے کاموں کی وجہ سے ثواب نہیں دیں گے، بلکہ ان کے اپنے کاموں کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ یہاں پر ہمارا پہلا پارہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔